وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محترم حضرات، ماہ ذوالحجہ کی مناسبت سے جد الانبیاء مؤسس بیت اللہ جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے حوالے سے سلسلہ وار خطبات جمعہ میں ہو رہا ہے۔ مناسک حج ادا کرنے والے مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں اور مناسک ادا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی سنت تازہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ 10 ذوالحجہ کو جانوروں کی قربانی دینے کے لیے
تیاری کر رہی ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کی ہوئی سنت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ذریعے زندہ رکھا ہوا ہے۔ سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذو الحجہ کی 10، 11 اور 12 3 تاریخوں میں خود قربانی کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کرتے اور امت کو ترغیب دی کہ وہ ان تاریخوں میں جانوروں کی قربانی پیش کریں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں ذبح کریں۔ ام المومنین سیدۃ نساء العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، کہ اس دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ قربانی جانور کی دی جائے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ یہ جانور جسے ذبح کر دیا گیا، کھال اتار لی گئی، گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے استعمال کر لیا گیا، قیامت کے دن یہ جانور اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض۔ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، قبولیت کا مقام۔ تو جب ایسا ہے تو فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دل کی رضامندی، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جس امت نے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو زندہ رکھنا تھا،
اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو رواج دیا۔ خود سرور کائنات علیہ التحیۃ والسلام کا عمل اس سلسلے میں یہی رہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین فلما وجہہما قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے قربانی کے دن دو جانور ذبح کیے جن کی یہ صفات تھی۔ جب پیغمبر دو عالم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض، یہ تمام عبارت پڑھی اور پھر فرمایا کہ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری عطا ہے، تو نے ہی دیا اور تیرے ہی لیے میں اسے ذبح کر رہا ہوں عن محمد و امتی، محمد کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہا اور حضرت جابر کہتے ہیں ثم ذبح، پھر پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس جانور کو ذبح کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تین لفظی ایک جملے میں اس کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے، ان کے پیچھے اصل جذبہ کیا ہے؟ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ یہ تین لفظ ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، لیکن ان تین لفظوں میں تقریباً 2000 سال کی تاریخ بیان ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے روحانی باپ ہیں، یہ ان کی سنت ہے اور ان کی سنت کے مطابق قربانیاں دی جاتی ہیں۔ وہ سنت کیا تھی، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بیان ہو چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، پرورش پائی، نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے، وہ ماحول کیسا تھا؟ اس ماحول میں
اپنے والد کو نصیحت کی، اپنی قوم کو سمجھانا چاہا، سوال بھی ایسے کیے جن سے انہیں سمجھ آ جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مجسمے کیا ہیں جن کے پاس تم بیٹھے رہتے ہو؟ کبھی پوچھا کہ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کسی ضرر سے بچا سکتے ہیں؟ تو قوم کا جواب تو یہی رہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں معلوم کہ یہ نفع نقصان کے اختیار رکھتے ہیں یا نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو انہیں سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ عملی طور پر میں تمہارے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ یہ مجسمے ہیں، یہ اصناماً بت ہیں، بے جان ہیں، بے حس ہیں، بے حرکت ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، زندگی موت کے مالک نہیں، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود مخلوق ہیں، انہیں تراشا گیا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ الی آلہتہم فراغ علیہم ضربا بالیمین، کہا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جب پلٹ کر آؤ گے تو دیکھو گے کہ میں نے تمہارے ان خداؤں کے ساتھ کیا عمل کر رکھا ہے۔ فجعلہم جذاذا، داخل ہوئے بت خانے میں، بتوں کو توڑنا شروع کیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جب قوم واپس آئی تو قوم نے پوچھا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، آپس میں سوال کیا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے ہماری قوم کا، وہ ان کا ذکر بڑی نفرت سے، بڑی بیزاری سے کرتا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی نے کیا ہوگا۔ تو پوچھنے لگے کہ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں نبوی حکمت اور نبوی دانش کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے سمجھنے سمجھانے کے انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا کہ بل فعل، یہ تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے کیا ہے، کیا ہوگا جس نے بھی کیا ہوگا۔
کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان کا بڑا ہے، یہ تو ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، انہیں تو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، یہ ان کا بڑا ہے، اصل میں تو ان سے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے نہ پوچھو، کسی سے بھی نہ پوچھو، خود اپنے خداؤں سے سوال کرو کہ تمہارے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے، یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں تو ان کا بڑا بت تو سلامت ہے، اسے تو کسی نے توڑا پھوڑا نہیں، اس سے پوچھو کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری موجودگی میں، تمہارے دیکھتے ہوئے، تمہارے سامنے ان تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا، کون ہے جس نے توڑا؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوی حکمت اور دعوت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شاید اس طرح انہیں سمجھ آ جائے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ وہ عاجز ہو کر، سر جھکائے ہوئے، نکسوا علی رؤوسہم، پلٹنے لگے اور کہنے لگے کہ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ کیا جواب دیں گے، ان سے ہم سوال کیوں کریں؟ تو قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا سمجھانے کے لیے ان کے دل و دماغ پر آخری دستک دی، فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ، جب یہ بول نہیں سکتے، کسی نے ان کو توڑا، یہ اپنا دفاع نہ کر سکے، وہ جو بڑا ہے وہ بتا نہیں سکتا، یہ اپنی مظلومیت کی داستان بیان نہیں کر سکتے، تو پھر کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، ذرہ برابر نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت پر چلے جا رہے ہو، تو اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر اور تمہارے خداؤں پر افسوس، اف لکم۔ یہ سارا عمل سمجھانے کا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود، دلائل سن لیے، عملاً اپنے خداؤں کا معاملہ دیکھ لیا، تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، غضبناک ہوئے، اور یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ قومیں، افراد دلائل کی دنیا میں ہار جانے کے بعد دہشت گردی پر اتر آتی ہیں، ظلم اور تشدد پر اتر آتی ہیں، پوری تاریخ اس سے بھری پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دونوں جگہ پہ ذکر فرمایا ہے کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آپس میں کہنے لگے کہ اسی نے کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ، اب اس کا بدلہ اور انتقام یہ ہے کہ حرقوہ، اسے آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ آپ دیکھیے جب مہر لگ جاتی ہے اور جب ہدایت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو عقل اور دانش اس کا کوئی معاملہ بھی سامنے نہیں رہتا، کہتے ہیں حرقوہ، اسے جلا ڈالو، اور وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کا بدلہ لو،
وہ تو انتقام بھی نہیں لے سکتے، وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتے، ان کا بدلہ لینے کے لیے تم اسے جلا دو۔ اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ خدا امداد کیا کرتے ہیں، مدد لیا نہیں کرتے، یہ ہماری امداد نہیں کر سکتے تھے، تو اب انہیں خود بدلہ لینے کے لیے ہماری امداد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ وہاں سورہ الانبیاء میں اور سورہ والصافات میں فرمایا قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو، ابنوا له بنیانا، ایک عمارت کھڑی کرو اور اس عمارت کو یعنی چار دیواری بناؤ اور اس کے اندر آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دو، القوہ فی الجحیم، اسے آگ میں ڈال دو۔ میں اس وقت کی قلت کی وجہ سے ایک اور پہلو پہ گفتگو نہیں کروں گا کہ یہ مقدمہ نمرود تک پہنچا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جو نمرود کے ساتھ ہوا ہے وہ سورہ البقرہ میں موجود ہے، تیسرے پارے میں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق بخشی تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ باپ کا رد عمل، قوم کا رد عمل اور پھر اس پر بادشاہ کا رد عمل، فیصلہ ہو گیا کہ آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب امتحان ہے ایک اور حضرت ابراہیم کا، ایک اور قربانی مانگی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس سے پہلے کہ بیٹے کی قربانی ہو، خود اپنی جان کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آگ جلائی گئی، واقعات موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں کہ ہر کسی نے ثواب کی نیت سے اپنے خداؤں کے امداد کے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایندھن جمع کرنے میں اور آگ بھڑکانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا۔ روایات جو احادیث سے آتی ہیں ان میں ہے کہ جب منجنیق میں رکھا گیا تاکہ دور سے انہیں اس آگ میں پھینک دیا جائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ میرے ساتھ آگ کا اور ہواؤں کا فرشتہ ہے، آپ اگر چاہیں تو یہ ہوا کو حکم دے گا اور یہ آگ بکھر جائے گی اور بکھر کر اس پوری قوم کے گھروں کو جلا ڈالے گی۔ فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہے کیا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اے ابراہیم آپ سے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جان عزیز ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو منصب دعوت و تبلیغ کا ملا ہے وہ عزیز ہے۔ تو فرمایا کہ پھر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے مجھ سے امتحان لینا ہے وہی اللہ مجھے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ خود چھلانگ لگانا چاہیے، منجنیق سے پھینک دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہاں ہے اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے، اسباب کس طرح ہار جاتے ہیں تقدیر سے، تدبیریں کس طرح ٹوٹ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، مجمع لگا ہوا ہے چاروں طرف، پہاڑیوں پر اور اونچی بلڈنگوں پر اور مکانوں پر مرد عورتیں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بتوں کی توہین کرنے والا اور ہمارے خداؤں کو اس طرح توڑنے والا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جب اسے پھینک دیا گیا
تو پھر ہمارا حکم آیا کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے آگ کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ اے آگ کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ جس سے ابراہیم کے وجود کو سردی محسوس ہونے لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا حکم غالب آیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ یہ ہے جو میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک خاص اسوہ حسنہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ میں بھی یہ کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم۔ وہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے خطبے میں اس اسوہ حسنہ کا ذکر کروں گا کہ قرآن ان کے کس کردار کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ لیکن آج لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، ان کے پورے کردار میں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آگ جلا دی جائے، چاروں طرف ایک انسان کو مشرکانہ قومیں، کافر قوتیں گھیر کر کھڑی ہو جائیں، اس وقت بندے کا امتحان ہے تو بندہ ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر کے کہے کہ میرے جسم کے پرخچے اڑا دو، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، میں اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں لیکن جس عقیدے پہ کھڑا ہوں اس عقیدے میں تزلزل نہیں آ سکتا۔ کیا کہا سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او قتلت او حرکت، دیکھو زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہارے اعضاء کاٹ دیے جائیں یا تمہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں جل جانا برداشت کرو، جسم کے ٹکڑے کروانا برداشت کرو۔ زندہ انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جا رہے ہوں اور کہا ہر ٹکڑے کے بعد کہا جائے کہ اب بھی مان جاؤ تو چھوڑ دیں گے، تمہیں قتل کر دیا جائے، یہ برداشت کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی اسوہ ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الصافات میں بھی اور سورہ الانبیاء میں بھی یہی کہا کہ ناکام ہو گئے۔ ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، انہوں نے تو تدبیر کر لی ابراہیم کو راستے سے ہٹانے کی، یہ آواز خاموش کرنے کی، جو ایک تنہا آواز ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پہ، ایک آواز ہے، ایک وجود ہے، اسے ختم کرنے کے لیے کیدن اپنی پوری تدبیر کر لی، لیکن جعلناہم الاخسرین جعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کی ساری تدبیر کو ناکام بنا دیا، ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور اپنے بندے کو صحیح سلامت رکھا، اسے بچا لیا۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اور میں واقعات کو دوسرے قصص سے ملا کر، احادیث سے ملا کر اور واقعات سے ملا کر میں اس کو بہت زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا، اس لیے کہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ نجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، یہ سورہ الانبیاء ہے۔ اور سورہ والصافات میں فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ رکھ لیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں نے اپنا پورا زور لگایا، سمجھانے کی ہر تدبیر اختیار کی، تم نہیں مانے تو مشرک قوم کے ساتھ، مشرک والدین کے ساتھ اب میرا بھی گزارا نہیں ہو سکتا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی قوم، سب کچھ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہوں، کہاں جاؤں گا؟ میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ میں کہاں جاؤں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا کہ نجیناہ ولوطن، ہم نے ابراہیم کو بھی اور ابراہیم کے بھتیجے لوط کو، جو بعد میں علیہ السلام بنے، نبی بنے، ان کو نجات دی۔ کس طرف؟ الی الارض التی بارکنا، اس زمین کی طرف کہ جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ عراق سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کے لیے شام کا رخ دیا، وہ شام جو آج جل رہا ہے، جہاں خون بہہ رہا ہے، ایک منظر ہے، ایک تباہی مچی ہوئی ہے۔ بشار الاسد جو ڈکٹیٹر بھی ہے، ظالم بھی ہے، بد کردار بھی ہے، بد عقیدہ بھی ہے، مشرکانہ عقیدے کا وہ اپنے آپ کو نگران سمجھتا ہے۔ امریکہ نے شام کے متعلق جو کچھ منصوبہ بندی کی اور جس طرح پسپائی اختیار کی، وہ سب کچھ آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ زمین وہ ہے جسے انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ یہ زمین وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے۔ یہ شام کی زمین ہے جس دمشق میں دار الخلافہ ہوا کرتا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس زمین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ انہیں زمین پہ بھیجا جائے گا۔ نزول عیسیٰ، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، نزول عیسیٰ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے متفقہ۔ یہودیوں کا عقیدہ الگ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ الگ ہے، قادیانیوں کا عقیدہ الگ ہے، اسلام کا عقیدہ الگ ہے۔ ان تینوں قوموں کے مختلف عقائد ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، مسیح ابن مریم کو، ابن مریم مسیح کو، اور کوئی مسیح نہیں ہے، زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، وہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا، اس وقت جب مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ اور فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گویا میں خود اپنی آنکھوں سے اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسیح جنت سے غسل کرنے کے بعد اس طرح کا لباس پہنے ہوئے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر وہ فرشتوں کا سہارا لے کر اتریں گے، اور پھر ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا گویا میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ منتظر ہیں، اور ان کے لیے پھر اس مینار سے سیڑھی لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے، اس پہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں کہ اتنے لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اس لیے کہ علامہ اقبال مرحوم نے ترکوں کے بارے میں، عثمانیوں کے بارے میں کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہزاروں لاکھوں ستاروں کا خون ہوتا ہے تو پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ مسلمان ایک نئی صبح کے لیے، شریعت کی صبح کے لیے، اسلام کی سربلندی کی صبح کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی قربانیاں ہوں گی تو پھر ایک ایسی سحر طلوع ہونے والی ہے کہ جس سحر کے لیے پیغمبر دو عالم نے 14 صدیاں پہلے بشارت دی تھی، اور وہ سحر طلوع ہوگی۔ ہر بندہ پکار اٹھے گا کہ محمد نے جو 14 صدیاں پہلے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جو نہیں مانتے ان کی بھی علی رؤوس الاشہاد ان کی گردنیں جھک جائیں گی کہ سب کی باتیں غلط ہو گئیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات غلط نہیں ہے۔ یہ سب منظر بن رہا ہے، یہ میدان ہموار ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخ دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔
فرمایا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ رہنمائی کرائے گا، اس نے رہنمائی کی، لیکن ساتھ ہی کہا رب حب لی من الصالحین، میرے اللہ میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بھتیجا لوط ہے، ہم 3 افراد ہیں، اور یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں پوری قوم، پوری حکومت، پورا خاندان دشمن ہے۔ تو یہاں جی چاہتا ہے ہر انسان کا کہ کہیں میرے ساتھ نفری ہو، میرے ساتھ تعداد بڑھے، تو کہنے لگے رب حب لی من الصالحین، میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ عمر ہو گئی ہے 80 برس کی، اور روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے نکلتے ہوئے شام سے ہوتے ہوئے مصر گئے ہیں، مصر سے سیدہ ہاجرہ ملی ہیں، واپس آئے ہیں، تو 80 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، رب حب لی من الصالحین۔ تو جب یہ دعا مانگی تو فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک بردبار، ایک متحمل مزاج، ایک صبر کرنے والے اور ایک برداشت کی قوت والے بیٹے کی بشارت دی، بیٹا ہوا اسماعیل۔ تاریخ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کے بارے میں شکایت کی، وہ ایک انسانی اور بشری تقاضا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو شام سے واپس یوں ہوتے ہواتے ایک ایسی جگہ پر لے آئے کہ جہاں دور تک انسان نہیں، دور تک پرندے نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی عمارت نہیں، وہاں لا کر چھوڑا، ایک مشکیزہ پانی کا، کچھ ستو یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، تم یہاں رہو گے، پلٹ کر جانے لگے۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ تم ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے، دور تک کوئی زندگی نہیں، واد غیر ذی زرع۔ تو آنکھوں میں آنسو تھے، کسی باپ کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یوں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلا جائے۔ چل پڑے، دوڑ کر ہاجرہ نے ابراہیم کا دامن پکڑا اور کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم ہمیں کس کے حکم پر اور کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ دیکھیے پورے خاندان کی تاریخ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرف رخ کیے ہوئے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، یہ فرمایا کہ ہاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم پر اور اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عورت تن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے کردار۔ ہماری مائیں کہاں ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں ہیں، ہماری بہنیں کہاں، تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس بات آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ماحول کیسا ہوگا۔ آج تو جو مکہ معظمہ جاتے ہیں، قدم قدم پہ ہوٹل ہے، عمارتیں ہیں، کھانے پینے کی تمام چیزیں ہیں، ابراہیم کی دعا ان کا کی تواضع کر رہی ہے، لیکن وہ ماحول کہ دور تک سایہ کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، عمارت کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، اور کوئی فضا میں پرندہ بھی نہیں ادھر سے گزرتا۔ عورت نے جب یہ سنا کہ ابراہیم اللہ کا نبی کہتا ہے کہ خدا کے حکم پر خدا کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دامن چھوڑا، تن کر کھڑی ہو گئی، فرمایا ابراہیم جاؤ، مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے ایمان۔ لقد کانت لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ابراہیم کے پورے خاندان کے کردار میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صرف ایک ابراہیم کی بات نہیں۔ تو پھر یہاں رہے، زمزم ہوا، صفا مروہ کے درمیان سعی ہوئی، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہاجرہ کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑیں لگی ہوئی ہے، اور جس جگہ پر وہ درمیانی جو مقام ہے جہاں میلین الاخضرین بنا دیے گئے ہیں، سبز بتیاں لگا دی گئی ہیں، جب وہ آتا ہے تو ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہوئے تیز چلتے ہیں،
کتنا عرصہ گزر گیا ہے اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا کردار زندہ ہے، سعی ہو رہی ہے۔ لیکن جو بات میں آج کہنا چاہتا ہوں، یہ بیٹا قرآن مجید نے کہا کہ فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بیٹا ابراہیم کے ساتھ سعی کرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، بچپن آتے رہے لیکن زمزم ملا، قبیلہ بنو جرہم آ گیا، آبادی بن گئی، بیٹا جب چلنے پھرنے اور دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ فانظر ماذا تری، تو سوچ کر بتا تیری رائے کیا ہے، اس معاملے میں تیرا رد عمل کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ رد عمل پوچھتا ہوں لیکن جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ تو میں نے کر گزرنا ہے، تم خوشی سے اس کے لیے تیار ہو جاؤ تو فبہا، نہیں تو مجھے تو میرا اللہ کا حکم ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا تو نبی ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ابا جان، اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں وحی کے ذریعے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، جو انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، اسلما، یہ جو اسلام ہے، یہ جو تسلیم ہے، یہ جو ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا تھا۔ یہ جو اسلام چلا آ رہا ہے، یہ جو تسلیم و رضا چلی آ رہی ہے، یہ جو گردن تسلیم جھکا دینے کی بات چلی آ رہی ہے، اسلما، دونوں نے اپنی گردن جھکا لی۔ کہاں ذبح ہوئے، راستے میں کیا کیا کچھ پیش آیا، سیدہ ہاجرہ نے کیا کہا، کیا تبصرہ کیا، یہ ایک پوری داستان ہے لیکن اس کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں۔ فرمایا فلما اسلما، جب وہ دونوں تیار ہو گئے اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا۔ کوئی اس منظر کو آنکھیں بند کر کے اپنے تصور میں لائے کہ صفا مروہ کے درمیان، مروہ کے قریب یا 3.5 میل کے فاصلے پر منا کے اس مقام پر جنہیں آج قربان کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک مقام پر وہ کیا منظر ہوگا کہ باپ کے ہاتھوں میں چھری ہو، رسی ہو، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھنا چاہتا ہو اور بیٹا کہے کہ ہاتھ پاؤں باندھنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے لٹاؤ اور جس طرح ذبح کرنا چاہتے ہو ذبح کرو، میرے جسم میں حرکت بھی نہیں ہوگی، میں یہ سب کچھ برداشت کروں گا اس لیے کہ میرے خدا کا حکم ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پھر ہاتھ پاؤں باندھنے کی بجائے باپ نے صرف یہ کیا کہ شفقتاً، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پبردی جوش میں آئے، آنکھوں سے آنکھیں ملیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی ایک لمحہ تاخیر ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ عمل ہوگا نہیں، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔
आंखों आंखों में बातें ना होने लग जाएं। शफकत पिदरी तल्लहू लिलजबीन, पेशानी के बल लिटा लिया, कमर पर घुटने रख लिए, छुरी गर्दन पे रखी और अपने पूरे नबवी और बशरी कुव्वत के साथ उस छुरी को चला दिया। कोई सोच सकता है कि ये क्या हुआ और ऐसा हो गया, होना चाहिए था या नहीं, और कैसे हो गया, आज हम सोच नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हमने आवाज दी। देखो ऐसे मौके होते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला अर्श से खुद आवाज देते हैं। नादैनाहु, फरिश्ते को नहीं भेजा, वही नहीं नाज़िल की, नादैनाहु अन या इब्राहीम, हमने अपनी उलूही और रुबूबी आवाज में खुद पुकार के कहा कि ऐ इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकी करने वालों को, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी और ऐ इब्राहीम हम तुम्हें सनद देते हैं कि इस बड़ी आजमाइश में भी तुम कामयाब हो गए। ये है लक़द कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसना। और फिर यही वो मौका है कि फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, हमने उसके बदले में एक जानवर को ज़िबा करवाया तो तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। वाह, अल्लाह कहते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस किरदार को, इस अमल को, इस कुर्बानी को, इस ईसार को और इस जज्बे को जब जांच लिया तो तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम, हमने आखिरीन में ये बात एक तरक्के के तौर पर, एक मीरास के तौर पर, एक रवाज के तौर पर कायम कर दी कि दुनिया कयामत तक जिस तरह आमिना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम पे सलाम पढ़ती रहेगी, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भी सलाम। ये जो जानवरों की कुर्बानियां हैं हमारी, जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, ये क्या है? ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस जज्बे को पेश किया जाने वाला खराज तहसीन है और खराज अकीदत है और उनकी सुन्नत को तरोताज़ा रखना है। क्यों? इसलिए कि इब्राहीम का किरदार अल्लाह को बहुत अजीज़ है। उसने अपने किरदार से एक ऐसा अमल पेश किया है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कानत लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, ए महबूब किब्रिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके ख़ानदान के किरदार में उस्वा हसना मौजूद है। हमने संगे मील बनाया है, हमने मिशाले राह बनाया है, हमने मीनारा नूर बनाया है। उनके पीछे पीछे चलते रहोगे, उनका इत्तिबा करते रहोगे, तो जिस तरह हमने इब्राहीम और उसके ख़ानदान को अज़मतें बख्शी हैं, इसी तरह तुम्हारे लिए भी अज़मतों का फ़ैसला करेंगे। और अगर तुमने इब्राहीम का नक्श कदम छोड़ दिया, उसके उस हसना को अपनाने की बजाय मुशरिकीन के रास्ते पर चल पड़े, तो फिर तुम उसके अंजाम के लिए भी तैयार रहो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हज़रत इब्राहीम के उस्वे हसना पे चलने की तौफीक अता।